میں بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا تو وہاں کوئی اپنا ہم زبان مل جائے تو غنیمت ہوتی ہے، تو مجھے ایسے لگا جس طرح کوئی ماں بولی بول رہا ہے، تو میں ادھر لڑک گیا۔ تو وہ انڈیا کے لوگ تھے، تو اپنے ایک دوست کو الوداع کرنے آئے تھے۔ تو میں نے اس کو پوچھا کہ کتنے عرصے بعد جا رہے ہو؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ 27 سال 4 ماہ بعد۔ بچپن میں آیا تھا، ابھی عنفوان شباب ہی تھا، اب داڑھی بھی سفید ہو گئی، اور بڑی حسرت سے کہنے لگا پتہ نہیں گھر والے مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں، 27 سال کے بعد جا رہا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ماں تیرے قدموں کی آہٹ سے پہچانی تھی۔ ماں کو پتہ ہے یہ میرے بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے۔ بایزید بستامی کی ماں نے کہا بیٹا ابھی ٹھہرو میں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں جب تشریف لائیں تو تازہ وضو کے آثار ان کے چہرے پہ حویدہ تھے، اور دروازہ کھولا۔ بایزید بستامی 12 سال جنگلوں کی خاک چھانی تھی، عجیب حالت، بال بکھرے ہوئے، صورت پراگندہ، پھٹے ہوئے کپڑے۔ تو یہ دیکھ کر ماں کی آنکھوں میں آنسو مٹ آئے اور کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، 12 سال بیت گئے، تو نے ابھی تک قرب نہیں دیا اپنا؟ حضرت بایزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے مجھے جو کچھ نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں نے کہا اوہو میں کہاں ڈھونڈتا رہا، مالک کہاں موجود ہے؟ تو جدھر ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اللہ کی رحمتیں بھی ادھر ہی ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے اس دنیا پر ماں کا رشتہ نہ رکھا ہوتا یہ دنیا اجاڑ ہوتی۔ اور آج کے خود غرضی کے دور میں جب ہر بندہ خود غرض ہے، دل دا محرم کوئی نہیں ملیا، جو ملیا سو غرضی، آج کے اس خود غرضی کے زمانے میں تو زندگی کتنی کٹھن ہو جاتی، لیکن رب نے دکھایا کہ دیکھو میں نے ماں کے وجود میں تمہارے لیے کتنا پیار رکھ دیا، کتنی محبت رکھ دی۔ میری رحمتوں کو مجسم پیکر میں دیکھنا چاہتے ہو تو یہ پاکیزہ وجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے وہ درد اور وہ درک دے دیا ماں کو، وہ پیار ڈال دیا اس کے سینے کے اندر، جس کو تڑپتی ہوئی ممتا کہا جاتا ہے، امٹتا ہوا ایک جہاں ہے اس کے سینے کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کسی نے اپنی محبوبہ کے کہنے پر، اس نے کہا میں تو راضی تب ہوں گی کہ اگر ماں کا کلیجہ نکال کے لائے گا۔ تو وہ جوانی کے جنون میں یہ بھی کر گزرا اور ماں کا کلیجہ نکالا، اور جلدی جلدی سے تیزی تیزی چل رہا ہے کہ میں اپنے محبوبہ کے پاس پہنچوں اور کہوں کہ تمہاری یہ خواہش بھی میں نے پوری کر دی۔ تو راستے میں تیزی سے چلنے کی وجہ سے ٹھوکر لگی، تو ماں کے کلیجے سے آواز آئی پتر سٹتے نہیں لگی۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ اس کی محبت کے رنگ ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا خود اس کمی کو محسوس کیا ہے۔ آپ جانتے حضور پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابوا کی وادی ہے، ریت کے ٹیلے ہیں اور نیم پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی والدہ کو بخار تھا، انہیں لگا کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے وہاں ابن حشام نے لکھا، یہ سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اور بھی لوگوں نے لکھا، تو اپنے پاس حضور کو بٹھایا اور حضرت برکہ کو، ام ایمن سلام اللہ علیہ کو بلا کر کے کہا کہ میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، مجھے لگتا ہے میری یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوگی۔ پھر حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہیں لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، بات جو کرنا چاہ رہی تھی نہیں کر پائیں، لیکن جو انہوں نے مختصر بات کی وہ سیرت نے محفوظ کر لی۔ حضور علیہ السلام کے سر پہ ہاتھ رکھا، 6 سال کی حضور کی عمر ہے، تو حضرت آمنہ نے کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرَ بَاق وَوَلَدْتُ طُهْرًا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں ان کا ذکر نہیں مٹا کرتا۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے، ساتھ ہی سانس ٹوٹ گئی۔ حضور اپنی ماں سے لپٹ گئے کہ امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ پھر وہیں اپنی ماں کو دفن کیا، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے قبر پہ رکھے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا تمہیں کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ قبر بنائی اور ام ایمن کے ساتھ لپٹ کے حضور بیٹھ گئے، اور آقا کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ پہنچے۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ قریش مکہ کی مخالفتیں، مقاومتیں، وہ سب آپ کی نگاہوں میں ہیں۔ طائف کے بازاروں سے لے کے مکے کی گلیوں تک پھیلا ہوا درد کون نہیں جانتا۔ پھر ہجرت فرما کے حضور مدینہ تشریف لے گئے۔ تو یہ دور جو ہے وہ ایک نرالا دور تھا، ادب کی آیتیں اتر چکی تھیں۔
حضور مسجد سے تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام نماز عشاء پڑھانے کے لیے آئے، تو جو ہی حضور نے مصلی پہ قدم رکھا تو دیکھا تا حد نظر لوگ ادب سے کھڑے ہیں، تو چشمان چھلکنے لگے، اور حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ الحاوی للفتاوی کے اندر امام سیوطی نے اس کو لکھا، حضور نے کہا کہ لو ادرکت والدیہ، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ انسان سکھ پائے، عزتیں پائے تو انسان یہ آرزو کرتا ہے آج میرا باپ ہوتا، آج میری ماں ہوتی، تو کہا کاش آج میرے ماں باپ ہوتے، یا کم از کم میری ماں ہی ہوتی، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور میٹھے اور مد بھرے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی، فرمایا لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے ماں کی بات سننے چلا جاتا۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، ماں کے سینے میں وہ پیار رکھا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی مائیں موجود ہیں اور ان کی خدمت انہیں میسر ہے، اور اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جس کے والدین موجود ہیں ان کی خدمت کر کے اللہ کی رضا نہ پا سکے۔ حضور نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین پکارا تھا، تو پوچھتے پر حضور نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے جو 3 باتیں کہی ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس شخص کی ناک خواہ کالود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنتی ہو۔ اللہ اکبر۔ ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ کا ایک ہی جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ میری گفتگو کے یہ آخری لفظ سن لیجئے، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا۔ جنم دینے والی کے پیار کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا، لفظوں میں سمویا نہیں جا سکتا، وہ بہرے بے کراں ہے ماں کا پیار۔ یہ اس ماں کی بات ہے جس نے بیٹے کو بیٹی کو جنم دیا، تو جس نے جنم دیا اس کے پیار کا یہ عالم ہے، تو جس نے خلق کیا اس کی محبت کا عالم کیا ہو۔ تو پھر ماں کی کوئی گود چھوڑ کے بھاگ جائے تو ماں کہتے پتر اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، آجا پلٹ کے۔ تو کوئی مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ جائے تو مالک کی رحمتیں بھی آواز دیتی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، آنا تو نے ہے ہی۔ پھر جو کفن میں منہ چھپا کے آتا پھرے گا، پھر جو لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے خود چل کے آ جا۔ میری رحمتیں تیری منتظر ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی سچی طلب لے کر کے آئے، گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نے، ٹور پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مک دے نے۔ آج زندگی ہے، آج تو ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا کھیتی کی سبزی کی ضمانت بن سکتا ہے، لیکن کل کا ڈاڈا پچھتاوا بھی سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے تو کتب میں پڑھا ہے قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کیے، وہ بھی اللہ کی یاد میں اس کے ذکر میں گزار دیے ہوتے۔ اللہ مجھے آپ کو اس موسم رحمت